السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین اعزام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کے اتباع کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت کو وصیت فرما گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تمہارے اندر ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ معلوم ہوا کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتاویٰ صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ مدلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔